کہ جس کو پکڑو گے تو اللہ سربلندی عطا فرما دیں گے. یہ وعدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعہ نہ جانے کتنی قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور کتنوں کو ذلت اور پستی کی دلدل میں ڈھکیل دیتے ہیں. اسی کتاب سے پہلے کے لوگوں کو عزت ملی ہے، سربلندی ملی ہے. میرے بھائیوں یہ کتاب آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. اس سے ہم تعلق جوڑیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سینوں میں محفوظ کریں گے، اس کے معانی اور مطالب پہ غور کریں گے، اللہ کے میسج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اگر ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی اگر بسر کرنے کی کوشش کریں گے تو میرے بھائیوں کوئی دنیا کی طاقت ہمیں عزت سے دور نہیں کر سکتی، کوئی ہمیں سربلندی سے محروم نہیں کر سکتی. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. تو اللہ کے رسی موجود ہے، قرآن موجود ہے، لیکن مسلمان اتنی عظیم اور روشن کتاب ہونے کے باوجود بھی مسلمان ذلیل ہو جائے، یہ بڑا عجیب لگتا ہے. دنیا کسی کے پاس، کسی قوم کے پاس ایسی روشن کتاب میرے بھائیوں، یہ وہ کتاب ہے کہ اس سے جو تعلق جوڑ لیتا ہے نا، وہ جنرل کیٹیگری سے نکل کر وی آئی پی کیٹیگری میں پہنچ جاتا ہے. جنرل سے نکل کر وی آئی پی کیٹیگری میں پہنچ جاتے ہیں جب اللہ کے کلام سے آپ اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں. ایسا اللہ اٹھائے گا، پکڑے گا آپ کو اور آپ کو بلندیوں پہ پہنچا دے گا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان للہ اہلین من الناس، اللہ کے کچھ خاص اور وی آئی پی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جو بڑے خاص ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم اہل القرآن، یہ اہل قرآن ہے، ہم اہل اللہ و خاصتہ، یہ اللہ کے سب سے خاص لوگ ہوتے ہیں. تو میرے بھائیو قرآن سے تعلق جوڑو، قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو، اللہ کے میسج کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اپنی عملی زندگیوں میں اس کو اتارنے کی کوشش کرو. گروہوں میں نہ بٹ جاؤ، ٹولیوں میں نہ بٹ جاؤ. میرے بھائیو جماعت متحد بن کے رہو، علیکم بالجماعۃ وَإِيَّاكُمُ الْفُرْقَةَ، اے لوگوں جماعت کے ساتھ رہو، اختلاف مت کرو. اور ایک روایت میں فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ فَوْقَ الْجَمَاعَةِ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے. جماعت سے کٹو گے تو اس بکری کی طرح ہو جاؤ گے جو ریور سے کٹتی ہے تو بھیڑیا اس کو اٹھا لے جاتا ہے، بھیڑیے کا نوالا بن جاتی ہے وہ بکری. اس لیے ایک پلیٹ فارم پہ رہنے کی کوشش کرو. مسلمانوں کی ذلت اور پستی کے اسباب میں سے ایک آخری سبب بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ مسلمان آج پورا کا پورا اسلام میں داخل نہیں ہو رہا ہے. مسلمان کیا کر رہا ہے؟ اپنی مرضی کے چند احکام جو اسے اچھے لگتے ہیں، آسان لگتے ہیں، سلیکٹ کر لیتا ہے اور بقیہ جو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے. تو یہ تو حالت وہی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے یہی کرتے تھے، اپنی مرضی کے کچھ احکام سلیکٹ کر لیتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے اور بقیہ کو چھوڑ دیتے تھے. اللہ نے کیا کہا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اس کا بدلہ کیا ہے دنیا کی زندگی میں سوائے ذلت و رسوائی کے. یہ ذلت و رسوائی جو مل رہی ہے اس لیے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہیں، اسلام کے پورے احکام پہ ہم عمل پیرا نہیں ہونا چاہتے. بعض کتاب پہ عمل کرتے ہیں، بعض احکام پہ عمل کرتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ذلت مقدر ہو گئی تھی کہ بعض چیزوں پہ عمل کرتے تھے، بعض کو چھوڑ دیتے تھے، تو کیا اس قوم کو ذلت نہیں ملے گی؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اللہ کہتا ہے. اور یہ تو دنیا میں ذلت ملے گی، قیامت کے دن دردناک عذاب بھی ملے گا، دردناک عذاب ملے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او مسلمانوں اسلام میں
پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنو، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ یہ دو رنگی چھوڑ دیجئے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کے رنگ میں جب تک رنگو گے نہیں۔ آج حالت یہ کتنے مسلمان اپنی شناخت بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے، ہاں بولتے یار ظاہر ہو جائے گا شکل و صورت سے کہ یار ہم مسلمان ہیں تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ تو جب مسلمان اتنے ذلیل اتنے کمزور ہو جائیں اور ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ اپنی شناخت ظاہر کرنے سے مسلمان ڈرنے لگے، تو پھر آپ کسی سربلندی اور کسی عزت کی امید مت رکھیے۔ اسی اسلام سے اللہ نے عزت دی ہے، اور اسلام کو چھوڑ کر تم کہو کہیں اور عزت مل جائے، نہیں مل سکتا۔ اس لیے حضرت عمر نے کہا تھا اسلام سے ہمیں عزت ملی ہے، اور اسلام کو چھوڑو گے ذلت مقدر ہو جائے گی، ذلت مقدر ہو جائے گی۔ تو آج مسلمان یہی کر رہا ہے۔ آج مسلمان سور اور خنزیر کا نام اگر آ جائے نا تو مسلمان کا بدن کانپنے لگتا ہے، نعوذ باللہ، توبہ توبہ، کس غلیظ جانور کا نام لے لیا ہے، تو حرام ہے، حرام ہے، لیکن سود کھا رہا ہے مسلمان، اور لولی لنگڑی دلیلیں اور بہانے ہیلے تراش کر کے مسلمان سود کو حلال کرنے کے لیے بے چین نظر آتا ہے۔ وہاں دلیل موجود ہے قرآن کی کہ سور اور خنزیر حرام ہے، یہاں دلیل نظر نہیں آ رہی ہے کہ سود بھی حرام ہے، سٹا اور جوئے کا مال بھی حرام ہے، یہ نظر نہیں آ رہا مسلمان۔ اگر کھڑے ہو کے کسی مسلمان کو کہہ دیا جائے قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے کے لیے، نہیں یار مسلمان ہیں ہم، کیا بات کرتے ہو، قبلے کی طرف رخ کر کے مسلمان کبھی پیشاب نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن مسلمان آرام سے نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے۔ ہماری بہنیں اذان جب ہوتی نا ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہتی ہے نا، ماشاءاللہ جیسے اذان کی آواز آئے گی دوپٹہ اوپٹہ پڑا کس کے ایک دم، ارے بھائی ہم مسلمان ہیں، ٹی وی آف، دوپٹہ ایک دم سر پہ ہو جانا، اور جیسے ہی اذان ختم ہوئی ٹی وی چالو، اور اس کے بعد نماز کب ہوئی کیا ہوئی، نماز کا ٹائم گیا، اس کی فکر نہیں۔ ہاں اذان کے وقت سر ڈھانپنے کی بڑی فکر ہے، یہ کون سی مسلمانیت ہے بھائی، خالی سر ڈھانپ لینے سے کام چل جائے گا؟ ہاں خالی قبلے کی طرف رخ کر کے آپ پیشاب نہ کرو، بچ جاؤ، اتنا کافی ہو جائے گا؟ ہاں نماز کافی، نماز کی ادائیگی یا نماز کی حفاظت یہ کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مسلمان نہ یورپ اور امریکہ میں چلا جائے اور وہاں بھی اگر اس کو پتہ چل جائے مرغی اگر شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوئی ہے، نعوذ باللہ یار مسلمان ہے ہم، نہیں کھا سکتے اس کو، نہیں کھا سکتے مسلمان۔ یورپ امریکہ میں بھی جا کر کے مسلمان اتنا احتیاط کرے گا نا، جھٹکے والی مرغی جو غیر شرعی طریقے سے ذبح کی جاتی، ڈھنگ سے ذبح نہیں کی جاتی، مسلمان نہیں کھائے گا، ہٹا دے گا، لیکن شراب گٹا گٹ پیے گا۔ یہی ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے اسلام کو چلانا چاہتے ہو، اسلام کی مرضی سے آپ چلنا نہیں چاہتے ہو، جو احکام چاہتے ہو آپ سلیکٹ کر لیتے ہو اور جو چاہتے ہو چھوڑ دیتے ہو، تو ذلت نہیں ملے گی، کیا ملے گی؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ میرے بھائیو اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو نور، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو نور، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تو میرے بھائیوں دعا کیجئے، حالات بڑے پرخطر ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ اتحاد کے ساتھ قومی ملی مفاد کی خاطر آپ یکجٹ رہیے اور اسلامی احکام و فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں رنگنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائے تو میرے بھائیوں اسلام کی طرف پلٹنا ہی پڑے گا، دوسرا دنیا میں کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہمیں اس راستے سے عزت مل جائے۔ اے اللہ مسلمان جہاں بھی ذلیل ہیں، مظلوم ہیں، محروم ہیں، مغلوب ہیں، اے اللہ تو مسلمانوں کی حالت کو سدھار دے، اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمیں عقیدہ توحید پر قائم رکھ، اے اللہ ہمیں شرک و بدعات سے دور رکھ۔ آمین و توفیق اللہ باللہ، صلی اللہ علیہ محمد، بارک اللہ علیہ وسلم، فی العظیم ونفعني وإياكم